in today's program. Okay, and I would like to thank the students also that you appreciated it very well. And moving next, I would like to call Muhammad Asim. I would like to call Muhammad Asim for the most loved language, for the most, the language of royals, you can say. He will present a speech in Urdu. Muhammad Asim, please come in front. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Qala Allahu tabarak wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Sadaqallahu al-azim. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی۔ جناب صدر، اسٹیج پر رونق افروز اساتذہ اکرام، پرنسپل صاحب، قابل قدر ڈائریکٹر صاحب اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میرا اور آپ سب حضرات کا اور تمام مسلمانوں کا حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی والخانہ تعلق ہے، اور یہ تعلق و محبت ہی ہماری زندگی کی سرچشمہ اور ہمارے درد کا درمہ ہے۔ اس لیے آج کے اس محفل میں اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے ان کے خوشہ چینوں اور عقیدت مندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ شاید ابر رحمت اور صحابہ کرم کے چھیٹے اس خزاں رسیدہ چمن کو باد بہار عطا کر دے، جس سے ایمانی افکار اور اخلاقی قدروں کے پھول کھل جائے، ورنہ میری کیا مجال، میری زبان میں وہ طاقت کہاں، میری بساط علم کا کہ انسان اعظم و محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈال سکوں اور اپنے اس زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر سکوں۔ کسی نے سچ کہا ہے، ہزار بار بشویم دہن جمش کو گلاب، ہزار بار بشویم دہن جمش کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرات محترم، خطبہ میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، ان میں خداوند قدوس فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین اسوہ و نمونہ ہے۔ زندگی کے کسی بھی گوشے سے تمہارا تعلق ہو، کسی بھی شعبہ حیات سے تم وابستہ ہو، تمہاری اتباع و تقلید کے لیے کامل اسوہ موجود ہے۔ دوستو، سرکار دو عالم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ہزاروں کروڑوں افراد نے عقیدت و محبت کے گلدستے پیش کیے ہیں، کروڑوں انسانوں نے اس قافلہ بہاری کے نرم جھکوں پر آرام کیے ہیں، لیکن میں حیران ہوں، پریشان ہوں، دل میں خیالات کا ایک سیلاب آتا ہے، گرداب کی طرح سمٹ جاتا ہے، سوچ رہا ہوں کتاب زندگی کا کون سا ورق کھولوں، افکار و اعمال کا باب کھولا جائے، یا اخلاق و اقدار کا، یا طہارت و پاکیزگی کا، یا حقوق پسندی کا۔ دشمنوں اور خون کے پیاسوں کی طرح آپ کی طرز زندگی پر گفتگو کیا جائے، یا دوست و احباب کے تعلقات کا تجزیہ کیا جائے۔ آپ کی سیرت ہماگیر ہمازہت دکھائی دیتی ہے، کمالات کا کوئی پہلو بھی تشنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیک وقت تہذیب و تمدن، معاشرت و اخلاق، سیادت و قیادت، جہد و مشقت، توکل و انابت، صبر و قناعت، جہد و عبادت، مروت و شجاعت اور کمال علم و اخلاق کا حسین سنگم دکھائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی نرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کے ایک مختصر سا عرصہ میں حیرت انگیز انقلاب برپا کیا، عالم اسلام کا انتصار و انسانیت کا بحران ختم کر دیا، فلاح و بہبود کا وہ کارنامہ انجام دیا جس کی نظیر آپ کو تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیک وقت ایک حاکم، ایک امیر، ایک وزیر، ایک افسر، ایک داعی، ایک فلسفی، آقا، ملازم، فاتح، سپاہی، جج، وکیل، تاجر، باپ اور شوہر کی زندگی کا مجموعہ ہے۔ اتنی جامع اور ہماگیر شخصیت کا وجود آج تک نہیں ہو سکا، اس لیے اس پر سیر حاصل بحث مجھ جیسے زبان و بیان سے عارف شخص کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ سامعین اکرام، قلت وقت دامن گیرے، اس لیے میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جو کھاتے ہیں جہاں والے سخاوت محمد کی، جو کھاتے ہیں جہاں والے سخاوت محمد کی، غریبوں پر کرم کرنا یہ عادت ہے محمد کی۔ السلام علیکم۔